میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں نے آج سوچا کہ میں آپ کے سامنے ایک ٹاپک کے اوپر گفتگو کروں۔ اس ٹاپک کا جو ٹائٹل ہے، عنوان ہے، وہ ہے دور حاضرہ میں ابراہیمی معاہدہ۔ ابھی ریسنٹلی بہت سی قوموں میں ایک پیکٹ، ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے جس کو ہم ابراہمک ایکارڈ کہتے ہیں۔ 220 میں یہ پہلے سائن ہوا امریکہ میں، پھر اس کے بعد UAE کے کنٹریز میں یہ سائن ہوا۔ آئیے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ اس معاہدے کے دنیا میں کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور یہ معاہدہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے پیچھے کون سے عوامل جو تھے، اور کون کون سی سوچیں اس کے پیچھے ہو سکتی ہیں۔ آئیے اس کے اوپر ذرا نظر دوڑائیں۔ استثناء کا مطلب ہے کہ میں بہتر ہوں دوسرے سے، مجھے خدا کی طرف سے چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ استثناء بہت سے مذاہب کا ایک متعین خصوصیت ہے، جس میں یہودیت، مسیحیت اور اسلام بھی شامل ہیں۔ اسی استثناء کے ساتھ مسیحیوں کا ماننا ہے کہ یسوع مسیح ہی نجات کا واحد راستہ ہے۔ مسلمان اسلام کو ہی حقیقی مذہب کے طور پر پہچانتے ہیں۔ یہودی خود کو منتخب کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اسی لیے کچھ ان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جاننے کی وجہ سے بین المذاہب میں اختلافات ناگزیر ہوتے جا رہے تھے اور ہو رہے ہیں۔ مذہبی عقائد کے درمیان تصادم قدیمی زمانے سے ہمارے درمیان چلے آ رہے ہیں، اور تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں۔ ابراہیمی مذہب میں سے ہر کوئی ابدی زندگی اور اس کی شرائط کے بارے میں ایک مختلف نظریہ رکھتا ہے۔ پھر موجودہ دور میں اس بات کو شدت سے محسوس کیا گیا کہ ابراہیمی اقتدار کی بنیاد پر انتہا پسندی کے خلاف آواز بلند کی جائے، اور محسوس کیا گیا کہ بین الاقوامی برادری کو نفرت اور تشدد پر یقین رکھنے والوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور مشترکہ اصولوں کو مشترکہ طور پر فروغ دینے کے لیے مزید کام کرنا چاہیے اور آگے بڑھانا چاہیے، اور ان بین المذاہب کمیونٹی کے ارکان پر منحصر ہے کہ وہ دنیا کے لیے جواب دیں کہ ابراہیم کا حقیقی خدا کون ہے اور کیسا لگتا ہے، کیا وہ نفرت والا ہے یا ہمدردی والا۔ اس بات کو بھی از سر نو دیکھا جائے کہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا وعدے کیے تھے۔ خاص طور پر وعدہ کی زمین، پرومسڈ لینڈ، اس کا اطلاق آج کے بین المذاہب پر کس طرح ہوتا ہے، اور پھر ابراہیم کے ساتھ وعدے کی زمین کو بنیاد بنا کر آج کی دنیا کے ممالک کی جغرافیائی حدود کا تعین کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں۔ اگر کیا جا سکتا ہے تو وہ کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ ابراہیم کی اولاد یا نسلوں کی اصلی حالت میں آج موجودگی ہم محسوس نہیں کرتے۔ وہ اس وقت اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ جیسا کہ اسحاق یا اسماعیل کی اولادوں کو کسی سائنسی طریقے سے شناخت نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہودی ابھی تک اپنے 10 گم شدہ قبیلوں کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، اور اگر وہ اس میں ذرا بھی کامیاب ہو بھی جائیں تو کیا ہم یقین کر لیں کہ وہ قبیلے جو گم شدہ تھے، کیا وہ دوبارہ یہودیت میں شامل ہو جائیں گے؟ جس کی ایک مثال افغانستان کے کچھ قبیلوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ان قبیلوں میں سے ہیں جو گمشدہ قبیلے تھے۔
اب اگر اس کا تعین ہو بھی جائے کہ یہ واقعی وہی قبیلہ ہے یا وہی ان قبیلوں میں سے ہے، تو کیا وہ اسلامی مذہب کو چھوڑ کر دوبارہ یہودی بن جائیں گے؟ اور یا ان گمشدہ قبیلوں میں سے اگر کسی نے مسیحیت قبول کر لی ہے تو کیا وہ مسیحیت کے خلاف جا کر مسیحی کے نجات دہندہ ہونے سے انکار کر کے اسرائیل کے ملک میں جا بسیں گے، یہ سمجھ کر کہ ان کے لیے وہی وعدہ کی زمین ہے اور موسیٰ نے انہیں یہیں بسنے کے لیے کہا تھا؟ آئیے ذرا بائبل میں دیکھیں کہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا وعدے کیے تھے، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ان وعدوں میں شامل ہے ان کو ایک بڑی قوم بنانا، خاران سے نکالنا، ان کو بہت برکت دینا اور ان لوگوں کو بھی برکت دینا جو ان کے لیے برکت چاہیں گے، کنعان میں جا بسنا۔ ان چیزوں کا اطلاق ابراہیم کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتا ہے، مگر خدا نے ابراہیم کی نسلوں سے جو وعدے کیے تھے وہ ان سے کہیں بڑے ہیں۔ لکھا ہے بائبل میں، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے نیا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ تیرا اور تیرے بعد تیری نسلوں کا خدا ہوں۔ اور اس عہد کے لیے خدا نے کہا کہ کنعان کا ملک تیری دائمی ملکیت ہوگا۔ اور پھر بائبل کے مطابق اسماعیل جو کہ ابراہیم کا بڑا بیٹا تھا، اس کے حق میں خدا نے کہا کہ وہ ایک بڑی قوم کا سردار ہوگا۔ پیدائش کی کتاب 15 باب اور 18 سے 21 آیت کو دیکھیں، جس میں وعدے کی زمین کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کتنا بڑا علاقہ تھا۔ وہ صرف کنعان پہ مشتمل نہیں تھا، اس علاقے کا اگر آپ حدود اربا دیکھیں تو وہ مصر سے لے کے دریائے فرات تک پھیلا ہوا تھا، اور ابراہیم کے بسنے کے لیے یا ابراہیم کے بسنے کے لیے کنعان کا جو علاقہ تھا وہ بہت تھوڑا تھا۔ ہم اس کو نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا نقشہ دکھاتا ہوں۔ یہ ہے وہ نقشہ جو وعدے کی زمین ہے، جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے یہ زمین دوں گا۔ آج کے دور میں اس زمین کے اوپر جو قومیں بستی ہیں ان میں سیریا کا ملک ہے، عراق کا ملک ہے، ترکی کا تھوڑا حصہ ہے، لبنان ہے، اسرائیل ہے اور ایجپٹ کا کچھ علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عربیہ کا بھی کچھ علاقہ ہے، اور دریائے فرات تک عراق کا سارا علاقہ اس پرومس لینڈ میں آتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اس علاقے کا نقشہ اور اس کا حدود اربا دکھایا ہے، جس کا ذکر پیدائش کی کتاب میں موجود ہے، اس کے 15 باب 18 سے 21 آیت میں، اور اس کو کچھ لوگ گریٹر اسرائیل بھی کہتے ہیں اور اس کو لیوننٹ بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آج کے دور کے شام، لبنان، اردن، اسرائیل، فلسطین، ترکی، سعودی عربیہ، عراق اور مصر کے کچھ علاقے بھی اس میں شامل ہیں۔ خدا نے کہیں یہ نہیں کہا، کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ جو قومیں پہلے سے اس علاقے میں بستی تھیں وہ وہاں سے نکل جائیں اور یہ علاقہ صرف ابراہیم کی نسلوں کے لیے ہی ہوگا۔ اور پھر اس بات پر مسلمان قوم بہت زور دیتی ہے کہ اسماعیل چونکہ بڑا بیٹا تھا، اس لیے اس کا حق ابراہیم کے ساتھ خدا کے وعدوں کا زیادہ بنتا ہے۔ وہ 12 قبیلوں کا سردار بھی تھا،
اور اس طرح وعدے کی اس زمین پر مسلمانوں کا زیادہ حق ہے۔ لیکن اس کے برعکس یہودی جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا گریٹر اسرائیل کا علاقہ ہے اور ہم اس علاقے پہ حکومت کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور چونکہ یہ علاقہ ابھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ اس کو غائبانہ حکومت کہتے ہیں۔ اور پھر ابراہیم کے اور بھی بیٹے تھے اور بھی نسلیں تھیں جس میں بنی کتورہ۔ تو پھر ہم دیکھیں یا اس چیز کو سوچنا شروع کر دیں کہ بنی کتورہ کا حق کہاں چلا گیا۔ آئیے ذرا اس بات پر غور کریں کہ ابراہیم نے وعدے کی اس زمین کو کیا اپنی خصوصی ملکیت سمجھا بھی تھا کہ نہیں تھا۔ بائبل میں ان چیزوں کا ذکر موجود ہے کہ جب وہاں پہ کال پڑا تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر مصر چلا گیا، اور پھر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مصر میں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ بادشاہ اس کی بیوی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور پھر جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ ایک نبی ہے، یہ خدا کا مخصوص بندہ ہے، تو اس نے ابراہیم سے معافی مانگی اور سارہ کو جانے دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سارہ نے وفات پائی تو اس کی قبر کے لیے اس نے بنی ہت سے زمین خریدی۔ اگر اسے اس بات کا یقین ہوتا کہ میں اس علاقے کا مالک ہوں یا خدا نے مجھے اس کی ملکیت دی ہے، تو وہ پھر سارہ کو دفن کرنے کے لیے بنی ہت سے زمین کیوں خریدتا؟ اس لیے ابراہیم اس چیز کے لیے مکمل طور پر نہیں جانتا تھا کہ خدا کے وعدے کی زمین کا دراصل کیا مطلب ہے۔ آج بھی بنی اسرائیل ابراہیم کے وعدے کی زمین کو اسحاق کا حق معتبر ہونے کی وجہ سے اس کو غیر حاضر ملکیت سمجھتے ہیں۔ غیر حاضر ملکیت کا مطلب کہ وہ اگر اس جگہ پہ حکومت نہیں بھی کر رہے، ان کے قبضے میں یہ زمین نہیں بھی ہے، لیکن ذہنی طور پر یا وعدے کے طور پر وہ اس زمین کے اوپر اپنا حق جتاتے ہیں، اس لیے اس کو گریٹر اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ آج کے زمینی حقائق کے پیش نظر کچھ مفکرین ابراہیم کے ساتھ خدا کے علاقائی وعدے کو کسی لحاظ سے ابھی تک کا نامکمل وعدہ بھی تصور کرتے ہیں کہ ابھی تک چونکہ سارا علاقہ ابراہیم کی اولاد، خاص طور پہ اسحاق سے جو اولاد آگے چلی، اس کے پاس نہیں آیا، تو اس لیے خدا نے ابراہیم کو جو جگہ وعدے کے طور پہ دی تھی وہ ابھی تک وہ وعدہ نامکمل ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں جہاں تک مسیحیت کا تعلق ہے تو پالوس رسول نے اس وعدے کی نوعیت کو ہی بدل کر رکھ دیا، اور پھر وہ اس وعدے کو روحانی وعدہ کہتا ہے۔ اس نے اس وعدے کو روحانی وعدے کے طور پر پیش کیا، اور ابراہیم کے ساتھ نسلی مسیحوں کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے اس نے ابراہیم کو مسیحوں کا روحانی باپ کہا۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ مسیحیت شروع ہی سے اس علاقائی جھگڑے سے دور رہنا چاہتی تھی۔ ابراہیمی مذاہب 3 بھائی توحید پرست مذاہب کہلاتے ہیں، یعنی یہودیت، مسیحیت اور اسلام، جو ابراہیم کو اپنا مشترکہ آباء و اجداد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ دنیا کی آبادی کے نصف سے بھی زیادہ ہیں۔ یہودی اس کے بیٹے اسحاق کو اپنی نسل کا انتخاب کرتے ہیں۔ مسلم لوگ
مسلم قوم اس کے بیٹے اسماعیل کو اس کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور مسیحی ابراہیم کو ایمان کے باپ کے طور پر پیش کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر موجودہ دور میں تینوں ابراہیمی عقائد کے رہنماؤں نے تعامل اور تعمیری بین المذاہبی مکالمے میں مشغول ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے اس کے اوپر گفتگو شروع کر دی، جس میں وہ چاہتے تھے کہ ماضی کے دوروں کے تعصبات پر قابو پانے کے لیے مذہبی تعاون کی دنیا کو تعمیر کرنے اور آگے بڑھانے کے لیے اپنی مشترکہ روحانی دولت کو تسلیم کرنا چاہیے، اور انہوں نے یہ تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کوشش کی دیکھا دیکھی یا امن کے تواثرات کی پیروی میں دیگر مذاہب بھی ان میں شامل ہو جاتے ہیں، یا اسی طرح کا خیالات رکھنا شروع کر دیتے ہیں، جن میں دھرمک مذاہب یعنی کہ جو انڈیا کے مذاہب ہیں، مشرقی ایشیا کے چینی مذاہب اس سے کیا سبق سیکھتے ہیں، اور پھر کمیونسٹ کنٹریز میں اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ خاص طور پر یہاں پہ میں انڈیا کی بات کروں گا، جو آج کل مذہبی نفرت میں بی جے پی کی حکومت کی وجہ سے عروج پر ہے، اور وہاں پہ مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے روزانہ جھگڑے جو ہیں وہ منظر عام پر آتے رہتے ہیں، اور پھر ضرورت ہے کہ وہ لوگ بھی یہ جو عمل شروع ہوا ہے جس کو ابراہمک ایکارڈ کہتے ہیں، اس کی دیکھا دیکھی اپنے درمیان بھی کچھ ایکارڈ کر لیں۔ ابراہیمی معاہدے کی بنیاد آج سے کئی سال قبل رکھ دی گئی تھی، جب سے بڑی تحقیق کا آغاز شروع ہوا، یونیورسٹیوں میں سے یہ شروع ہوا۔ یہ 1949 سے اس کے مکالمے شروع ہوئے۔ ایک فرانسیسی محقق نے اس کا ذکر اپنی 1949 کی کتاب یا مقالے میں، جس کا عنوان ہے ابراہیم کی 3 دعائیں ایمانداروں کا باپ، اس میں یہ کیا تھا، اور اس کے بعد اسلامی دنیا میں بھی اس کا ذکر ہونے لگا، جبکہ حباب گمال الدین جو کہ مصری انسٹیٹیوٹ آف نیشنل پلاننگ کا سربراہ ہے، اس نے تجویز پیش کی کہ موجودہ سیاسی مسائل کے حل کے لیے روحانی ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، اسپریچول ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، جو کہ صرف ابراہیمی مذہب میں ہی پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد 2004 میں ہارورڈ یونیورسٹی میں ابراہیمی پیتھ انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی گئی، جو کہ امریکی حکومت کی سپورٹ کے ساتھ یہ کام شروع ہوا، اور وہاں سے ان تینوں مذاہب کے امیدواروں نے بہت سی تجاویز پیش کیں، اور پھر بہت سی دیگر تجاویز دوسرے انسٹیٹیوشنز سے بھی آنا شروع ہو گئیں، جس کو فرق ناموں سے ابراہیمی مذہب کے ساتھ منسلک کیا گیا، جس میں تینوں مذاہب کے مختلف محقق شامل تھے، جس سے مشرق وسطیٰ میں امن کی ایک کاوش کو سہارا ملا۔ اور پھر یہاں پہ میں بتانا پسند کرتا ہوں کہ امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر نے 1985 میں ایک کتاب لکھی جس کا عنوان ہے دا بلڈ آف ابراہیم۔ ان کوششوں کی وجہ سے مسیحی، یہودی اور مسلم مفکرین نے سوچنا شروع کیا کہ اسرائیل اور اسلامی ممالک میں امن کو ابراہیمی مذہب کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔
اور ان ابراہیمی مذاہب میں قوموں کے 4000 سال پرانے مشترکہ باپ ابراہیم کو بنیاد بنا کر ابراہیمی معاہدے ابراہیمک ایکارڈ کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے اوپر کام شروع ہوا، بہت گفتگو کی گئی، اور آخر میں 15 سپٹمبر 2020 کو سابقہ اسرائیلی وزیر اعظم ناتن یاہو اور سابقہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں متحدہ عرب امارات اور بحرین کی حکومتوں نے اسرائیل کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں اس معاہدے کے اوپر دستخط کیے۔ اس کے علاوہ ابو ظبی کے سادات جزیرے میں ابراہمک فیملی ہاؤس، عربی میں اس کو بیت العنطلہ الابراہیمیہ کہا جاتا ہے، شاید عربک میں ٹھیک نہیں بول رہا، اس کی بنیاد رکھی گئی جو اسی سال 2022 میں مکمل ہو جائے گا، اور اس پروجیکٹ کی ذمہ داری خود پوپ پال نے اور امام الازہر احمد الطیب نے اٹھائی ہوئی ہے۔ اور پھر اس عمارت کی بنیاد رکھنے سے پہلے دونوں مذہبی رہنماؤں نے ایک دستاویز پر دستخط کیے جس کو ڈاکومنٹ ان ہیومن فرٹرنیٹی کہا جاتا ہے، اور یہ کمپلیکس تینوں ابراہیمی مذاہب کے درمیان انسانی نسل کے لیے ایک پل کا کام دے گا۔ اس ابراہیمی مذاہب کی کاوشوں کے نتیجے میں دوسرے مسلم ممالک نے بھی اسرائیل کے ساتھ امن یا تجارتی معاہدے کیے ہیں، جن میں سوڈان، مراکش اور عمان شامل ہیں۔ سعودی عرب کا جھکاؤ بھی اسرائیل کے ساتھ امن کی طرف نظر آتا ہے، لیکن بعض اسلامی ممالک جن میں پاکستان شامل ہے اس وجہ سے ان معاہدوں سے ناخوش ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان معاہدوں میں فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، ان کو بھلا دیا گیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میں اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہوں تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا۔ آخر میں پوپ پال اور یہودی راہبوں اور مسلم اماموں کی خدا کے آگے اس مشترکہ دعا کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جو 6 مارچ 2021 کے دن ابراہیم کی جائے پیدائش کے اوپر ادا کی گئی، جو اور کے علاقے میں ہے، عراق میں ہے، اور جب پوپ پال 6 مارچ 2021 کو اس علاقے میں گئے تو وہ علاقہ اس وقت کھنڈر بنا ہوا تھا، لیکن وہ چونکہ ابراہیم کے جائے پیدائش تھا اس لیے انہوں نے خدا سے مخاطب ہو کر اور یہ دعا کی، جس میں صرف ابراہیم اور اس کے خدا کو مخاطب کیا گیا۔ وہاں پہ وہ مسیحی دعا کا ذکر نہیں کیا گیا جس طریقے سے مسیح دعا کرتے ہیں، وہاں پہ اسلامک دعا کا ذکر نہیں کیا گیا جس طریقے سے مسلمان بھائی دعا کرتے ہیں خدا سے، وہاں پہ یہودی طریقہ اختیار نہیں کیا گیا جس طریقے سے یہودی خدا سے دعا کرتے ہیں۔ وہاں پہ خاص طور پہ اس دعا میں ابراہیم اور اس کے خدا کا ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے اس دعا کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ اس دعا میں کہا گیا، قادر مطلق خدا ہمارا خالق، آپ ہمارے انسانی خدا اور اپنے ہاتھ کے ہر کام سے ہمیں پیار کرتے ہیں۔ ابراہیم کی اولاد یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے ساتھ اور دوسرے مومنین اور تمام نیک نیت افراد کے ساتھ ہم آپ کے
آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ابراہیم، ایک عظیم اور پیارے ملک کا معزز فرزند جو ایمان میں ہمارا مشترکہ باپ بنا، اور ہم اس ایماندار آدمی کو تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کی مثال کے طور پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ جب اس نے آپ کی مکمل اطاعت کی، اپنے خاندان، اپنے قبیلے اور اپنی آبائی زمین کو چھوڑ دیا اور ایک ایسی سرزمین کی طرف روانہ ہو گیا جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہمت، لچک، جذبے، طاقت، سخاوت اور مہمان نوازی کی وہ مثال ہمارے مشترکہ والد ہیں جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اس کے بہادرانہ ایمان کے لیے ایک خاص انداز میں خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جس نے آپ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی امتحان تھا، پھر بھی اس نے اس کے اوپر فتح پائی اور آپ کے اوپر غیر محفوظ بھروسہ کیا۔ تو جو مہربان ہے، ہمیشہ نئے سرے سے دنیا کا آغاز کرنا چاہتا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ہمارے باپ ابراہیم کو برکت دی اور ہم لوگوں کے لیے ایک نعمت بنا دیا۔ آپ ابراہیم اور ہمارے خداوندوں کے خدا ہیں۔ ہم آپ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں ایک مضبوط ایمان، ایک ایسا ایمان جس میں اچھے کام موجود ہوں، ایمان جو ہمارے دلوں کے اندر ہو اور ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہو، اور تو ہمیں وہ ایمان عطا کر۔ ہم ہر حال میں ہم اپنے ان وعدوں کی وفاداری کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کے ہم گواہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ تھی وہ دعا، اس کا کچھ حصہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، جو تینوں مذاہب کے لیڈرز جو تھے انہوں نے مل کر ادا کی اور کے مقام کے اوپر، جو کہ ابراہیم کا پیدائش کی جگہ ہے، اور انہوں نے وہاں پہ خصوصی طور پر اکٹھے ہو کے یہ دعا خدا سے کی۔ یہ دعا دراصل امن کے لیے دعا تھی۔ یہ دعا ابراہیم کی نسلوں کے لیے یہ دعا تھی، جس میں مسیحی، جس میں یہودی اور جس میں مسلمان شامل تھے۔ اس دعا کی روشنی اور ابراہیمی معاہدوں سے ایسا لگتا ہے کہ انسان آج پھر امن کی تلاش میں نکل پڑا ہے، چل پڑا ہے، اس کے اوپر قدم رکھ دیے ہیں اس راستے کے اوپر، اور پھر امن کی تلاش نے ان قوموں کے 4000 سال پرانے باپ کو پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ معلوم نہیں آج کا یہ نیا ابراہیمی مذہب سیاسی مذہب ہے یا تجارتی مذہب ہے یا پھر کوئی روحانی مذہب ہے، لیکن ایک بات تو نظر آتی ہے کہ خدا کے ابراہیم کے ساتھ کیے گئے وعدے، چاہے علاقائی ہوں یا روحانی ہوں، پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ پہلے نامکمل چھوڑ دیے گئے تھے۔ دنیا جو جنگوں سے گھری ہوئی ہے، اس میں ان معاہدوں کے بعد امن کی ایک کرن نظر آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس امن کی طرف بڑھنا پسند کریں گے یا پھر مجتون
کے میدان کا انتظار کریں گے. تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے.